مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ارے سونو، تم یہاں کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا کروں دوست، گھر کی بجلی کٹ گئی ہے۔ اچھا، تو تیرے بابا نے اس بار بھی بجلی کا بل نہیں بھرا؟ ہاں، وہ پچھلے مہینے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بابا کے سارے پیسے ماں کے علاج پہ خرچ ہو گئے۔ ویسے تو اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تیرے پاس ہی آ رہا تھا، میری کتاب واپس چاہیے تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ کل سے میری نئی کوچنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو مجھے وہ کتاب لے کر جانی ہوگی۔ کیا؟ پر ابھی تو پورے 5 پیج باقی ہیں کتاب کے جو میں نے حل کرنے ہیں۔ ارے ساری کتاب تو حل کر چکا ہے، اگر لاسٹ کے 5 پیج چھوڑ بھی دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں دوست، یہ لاسٹ پیج بہت امپورٹنٹ ہے، آج رات رک جا، کل تجھے کتاب دے جاؤں گا۔ نہیں، تو گھر نہیں آنا، اگر امی کو پتہ لگا تو وہ بہت ڈانٹیں گی۔ اچھا تو تھوڑی دیر رک جانا۔ نہیں یار، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جانا ہے۔ اتنا کہہ کر سونو کا دوست کتاب خود ہی اٹھا لیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ سونو کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے ابو کباڑ کا کام کرتے تھے اور امی بیمار رہتی تھیں۔ اپنی پڑھائی کا خرچ سونو خود ہی اٹھا رہا تھا۔ سونو کا بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ایک کامیاب انسان بننا چاہتا تھا۔ سونو، آج بڑی جلدی آ گیا، کیا ہوا؟ اپنے گھر کی طرح سڑک کی لائٹ بھی چلی گئی؟ نہیں بابا، پر وہ کتاب چلی گئی، میرا مطلب ہے میرا دوست وہ کتاب لے کر چلا گیا۔ اس کے بابا یہ بات سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن سونو کالج کے لیے نکلنے والا تھا کہ اچانک کچھ دیکھ کر وہ رک گیا۔ بابا، یہ کتاب کس کی ہے؟ ہیں؟ کون سی کتاب؟ اچھا، یہ کل کئی گھروں سے کباڑ اکٹھا کیا تھا، شاید اسی میں آئی ہوگی، تو دیکھ لے، اگر تیرے کام کی ہے تو رکھ لے۔ ہاں بابا، یہ تو میرے بہت کام کی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ CA کی تیاری کی کتاب ہے، اسے پڑھ کر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ اکاؤنٹنٹ؟ تو ایک کباڑیے کا بیٹا ہے، اتنے بڑے خواب نہ دیکھ۔ نہیں بابا، میں نے یہ اخبار میں پڑھا تھا، خواب وہی پورے ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اتنا کہہ کر سونو نے اس کتاب کو اپنے بیگ میں رکھ لیا اور وہ کالج کے لیے چلا گیا۔ اچھا تو بچوں، آپ لوگوں کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے اس سوال کو حل کرنے کے لیے، اوکے؟ یہ ایسے تو آنسر نہیں آئے گا، کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ارے یہ تو اتنا آسان ہے، تم اتنا آسان بھی حل نہیں کر سکتے کیا؟ سونو نے فوراً ادھر ادھر دیکھا پر وہاں کوئی نہ تھا، باقی سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ شاید میرا وہم تھا، ارے ہاں، یہ تو ایسے ہی ہونا تھا۔ ارے واہ سونو، تم نے تو بڑی جلدی سولو کر لیا، ویری گڈ۔ اپنی تعریف سن کر سونو کو بہت اچھا لگا۔ ابھی بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی۔ کچھ دیر بعد، پنکی، ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہیں سلوشن آتا تھا تو تم نے پہلے خود کیوں نہیں سولو کیا، میری ہیلپ کیوں کی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سولو؟ میں نے کب تمہاری ہیلپ کی؟ بلکہ مجھے تو پروفیسر کی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پنکی وہی لڑکی تھی جو کلاس میں سونو کے ٹھیک پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھا کہ وہ آواز اسی کی ہے، پر وہ تھی ہی نہیں۔ سونو سارا دن اس الجھن میں الجھا رہا۔ پھر اس کے گھر پہنچنے کے بعد، اوفو، کتنی گرمی ہے، مجھے باہر نکالو۔ یہ تو وہی آواز ہے، اور شاید میرے بیگ سے آ رہی ہے۔ سونو نے فوراً اپنا بیگ کھول کر دیکھا۔ یہ تو صرف کتابیں ہیں، پر وہ آواز میری ہی تھی، اب مہربانی کر کے مجھے بیگ سے نکالو گے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کتاب اس نے اپنے باپ کے کباڑے سے اٹھائی تھی وہ بول سکتی تھی۔ فوراً اس کتاب کو بیگ سے باہر نکالا اور بولا، یہ تم بول رہی تھی کیا؟ ہاں تو اور کیا، صاف صاف سن تو لیا۔ آئندہ مجھے بیگ میں نہ رکھنا، اندر بہت گرمی ہے، دیکھو پسینے سے میرے سارے پیج گیلے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو صرف ایک کتاب ہو، صرف کتاب۔ ہاں کتاب تو ہوں میں، لیکن آج سے تمہاری اچھی دوست بھی ہوں، اگر تم چاہو تو۔ مجھے یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ نہیں، یہ وقت خواب دیکھنے کے تو نہیں ہے، بلکہ انہیں سچ کر دکھانے کے ہیں۔ میں جانتی ہوں
तुम्हारा पढ़ाई में बहुत दिल लगता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से कोचिंग नहीं कर सकते, ना ही महंगी महंगी किताबें ख़रीद सकते हो। तो आज से मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें जहाँ जो समझ नहीं आएगा मैं तुम्हें समझाऊँगी। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगी? बदले में तुम्हें क्या चाहिए? चाहिए तो सही, वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊँगी। नहीं, मुझे अभी बताओ। लगता है तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, मैं अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढ लेती हूँ जिसे मेरी सच में ज़रूरत हो। इतना कहकर वो किताब वहाँ से जाने लगती है, पर सोनू आगे बढ़कर इस किताब को पकड़ लेता है। नहीं, तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सोनू इस किताब को अपने पास रख लेता है और किसी को भी इस किताब के बारे में नहीं बताता और अकेले में उस किताब को पढ़ता है। असल बात तो ये थी कि सोनू अकेले होते हुए भी अकेला नहीं था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, ये तो इतना आसान हो गया। थैंक यू दोस्त। चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, इस पूरे हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा उस सब का। क्या अभी? लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। खुद पर भरोसा रखो, मैं जानती हूँ तुम तैयार हो। इस तरह वो किताब सोनू की मदद करने लगी और सोनू बहुत अच्छे से पढ़ने लगा। इसके साथ ही वो अब बहुत खुश भी रहने लग गया। वो किताब हमेशा सोनू के साथ ही रहती थी। फिर एक दिन सोनू ने इस जादुई किताब से पूछा, मैं आज सब सच सच जानना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो और तुम क्या चाहती हो? अच्छा तो फिर सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे घर वाले भी गरीब थे। एक दिन किसी ने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे इस किताब में कैद कर दिया। अब मैं इस किताब से उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक मैं किसी को कामयाब ना कर दूं, और फिर ऐसे मैं तुम तक पहुंची। अच्छा, इसलिए तुम मेरी मदद करना चाहती थी? हाँ सोनू, तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम ही मुझे आज़ाद करवा सकते हो और सब कुछ बदल सकते हो। इसके बाद सोनू पढ़ाई में और भी दिल लगाने लग गया और पूरी मेहनत के साथ इम्तिहान देता है। सोनू ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद इस किताब के अलावा और किसी को नहीं थी। क्या बात है सोनू, तुमने कितना अच्छा रैंक लिया है। तुम ऑफिसर बनने वाले हो, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन तुम उदास क्यों लग रहे हो? उदास इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुझे छोड़ कर चली जाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। हम दोस्त रहेंगे और मिलते भी रहेंगे और दोनों मिलकर लोगों को कामयाब करेंगे। ये सब बातें सुनकर सोनू खुश हो जाता है और वो दोनों मिलकर और लोगों की भी मदद करते हैं।